پیدائش 39 باب۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا، اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا رکھا۔ اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا، اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اس پر رحم کیا، اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔
اور قید خانہ کے دروگا نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا دروگا سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ پیدائش 40 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نانپزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نانپس دونوں نے جو قید خانہ میں بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نانپز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اسے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، اور اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا۔ لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔